میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلے تو میں چرچ ورچ بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے, تھا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس ریزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے, کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کراتے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو اپنے, یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بے وقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پیئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملین. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا, کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے, اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتا نہیں, صرف اسی کو پتا ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرز بھی دیکھے. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے ہی نکل گیا. میں بتا رہا تھا واقعہ, یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے زبان سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن کلمہ کن جو تھا, وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا, وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے, وہ جانے. خیر, اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا, اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ
للہ فی اللہ زندگی گزارے نکاح سے دور، کیونکہ ان کے یہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے، پاکیزہ ہے نا، پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو، اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت، وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی؟ پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، جس کام کے نتیجے میں، بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے کیا ہے، حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد زنا بچے پیدا ہوں گے، غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لینا اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے، تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے، چھپاتا ہے اس عمل کو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا، لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے؟ دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا، واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں، چھپاتا بھی ہے لوگوں سے، دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو، جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر، اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں، لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے، اتنا گندا عمل. اچھا ہے شکر کر، نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے، اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے، ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے، اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب، اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے، انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے، انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا، اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر، تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا، جو ایوالو ہونے کا قائل ہے، ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا، منی کے قطرے سے، اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے، یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو، فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے، وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں گے. کہتے ہیں امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے. اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے پانی سے، سلالۃ من ماء مہین، ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلا یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا. جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں، ہوتا ہے نا، یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے، اس کو بھی یتسللون منکم لواذا سورہ نور میں، کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے، بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا، لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے، تھوڑا سا یوں ہوا، تھوڑا سا یوں ہوا، تو پتہ ہی نہ چلے، اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا، استاد کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی،
کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں، کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت، انڈے، روٹی، شہد. میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں، اب کیا کروں. آج کل کی مثالیں دیتا ہوں، غلط معذرت، آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات. جیسے برگر، پیزا، گولا گنڈا، یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں، تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے. کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ، جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو، یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے، وہ کیا ہے، میگنیشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے، یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے، انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا، تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ، وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا، ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر، تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو. یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے، ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پراٹھا کھا رہے ہیں، مکھن کھا رہے ہیں، تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا، وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی، تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہیں؟ ہونا تو یہ جو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا، اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا، 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت، وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے؟ سیب، انار، انگور، جو کچھ کھا رہے ہو، کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ معدہ جا کے پہلے ہضم کرے گا، جگر خون بنائے گا، پھر اس سے کیا کیا چیزیں، جو چیزیں بن رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا، 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے، میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے، وہ بندر سے نہیں بنا، وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن سائنس نہیں مانے گی. سائنس کے لیے ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا، ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے، کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا، تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیوں فرض کر رہے ہو؟ نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی، تو پھر پھینکو لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے، تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا. ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی؟ اتنی منظم، اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو، عقل سے، عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا نا، اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے. اگر کوئی کہے نا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے، تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا، اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ تو نظر آ نہیں رہا, بنایا کس نے, تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی, یار ایکچولی یوں ہوا تھا, ایک دن دھماکہ ہوا تھا, یہ ہو گیا تھا, تو دھماکہ ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے, لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں, کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے, مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو, اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں, اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے, اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا. طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا ہو, طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا, اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں, لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے, بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. اللہ خود نہیں بتاتا, اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا, وہ مختلف انواع تھی جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا, یہ تھا, یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے, یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے, اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں, نہ ہسٹری بتا سکتی ہے. ہسٹری تو لکھی بہت بعد میں گئی ہے, تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی. بھائی جس نے بنایا ہے نا, اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے, ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے, آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے, قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقہ من تراب, اللہ نے آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا, اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے. یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے, بیوی کو آدم سے بنایا, اور آدم کو کس سے بنایا, مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا, لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا, ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسائی کہتے تھے بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ تو اللہ ہے, یہ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ حصہ ہیں, وہ جو تھیوریز پہ مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی, تم عیسائیوں تم مانتے ہو کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, تو ان کو بھی اللہ نے بنا دیا. اللہ کہتے ہیں آدم کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا, نہ ماں تھی, تو جب وہ ڈائریکٹ خلقہ من تراب, اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے. یہاں تو صرف باپ نہیں ہے, ماں تو موجود ہے نا. تو آدم کے بارے میں تو تم یہ کہتے نہیں ہو کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ ہے, اور عیسیٰ کو کیا مان رہے ہو تم خدا مان رہے ہو. تو اس لحاظ سے تو آدم زیادہ بڑے خدا ہوئے معاذ اللہ. تو اگر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام اس طرح لاکھوں انسانوں یا جانوروں سے ترقی کرتے کرتے پہلا انسان نمودار ہوتا دنیا میں, تو پھر اللہ یہ مثال دیتے ہیں یا عیسائیوں کو, بلکہ اللہ یہ مثال دیتے کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے, آدم کے بھی کیا تھے, ماں باپ تھے, جو پورے آدم نہیں تھے لیکن کوئی اور مخلوق جو تھوڑی تھوڑی آدم جیسی تھی, اگلی نسل میں بالکل انسان پیدا ہو گیا. اللہ یہ کہتے نا. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. اصل میں آج بہت سارے اسکالر ایسے آ گئے ہیں جو ڈاروین کا نظریہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے جو ڈاروین کہتا ہے. میرے بھائی سائنسدانوں کے چکر میں قرآن میں تحریف مت کرو, ڈاروین جھوٹ بول کے گیا ہے. اور میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہر چیز میں حرف آخر نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی جو محدود نالج ہے, جہاں نالج نہیں ہے وہاں پھر تھیوریز چلتی ہیں, نظریات چلتے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, فرضی چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ. تو فرض کر لیا ہے کہ جی ہو میں بھی ممکن ہے اس طرح ہوا ہو, لیکن یہ فرض کرنا اتنا مشکل ہے کہ سائنسدان کیا کہتا ہے ایک سائنٹسٹ, کہ جیسے کچرے کے ڈھیر سے ایک طیارہ بن جانا, جہاز بن جانا ناممکن سی بات ہے بھائی, یہ امکان ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اس کائنات کے نتیجے میں یہ اتنی مینجمنٹ آ گئی ہے, طیارے سے زیادہ مشکل مینجمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے طیارہ بنانا آسان ہے, مچھر بنانا مشکل ہے, کیونکہ جاندار چیز ہے.
मच्छर भी खुद ब खुद बन गया, हाथी भी खुद ब खुद बन गया, ऊंट भी खुद ब खुद बन गया, और परिंदे भी खुद ब खुद बन गए, मुर्गियां भी खुद ब खुद बन गई, अंडे भी खुद ब खुद दे रही हैं, अंडों पे बैठने का अमल भी ऑटोमेटिकली सीख लिया, 21 दिन तक घुमाना भी खुद ब खुद सीख लिया। मुझे वो मेरा एडिटर है ना, बयान सुनता है, कहता है ये अंडों की मिसालें बहुत हो गई, मैं निकाल रहा हूं बयान से। पिछले बयान में अंडे की मिसाल आई थी, उसने बयान से ही निकाल दी, तो उसको निकालने की इजाजत नहीं। मुर्गी जब तक अंडा देती रहेगी, अंडे की मिसालें मार्केट में चलती रहेंगी, और मुर्गी का एक एक अंडा और उस अंडे पे मुर्गी का बैठना, और मुर्गी का उस अंडे को 12-12 घंटे से घुमाना, और फिर चूजा निकलना, और चूजा निकलता कैसे है? आखिरी दिन ना, जब चूजा तैयार होता है, वो छिलके का खौल बहुत मजबूत होता है। छिलका जो है ना मुर्गी का, चूजे जो अंडे का छिलका है बड़ा मजबूत होता है, और मुर्गी के जो चूजा है उसकी चोंच बहुत नाजुक होती है। ये एक बड़ा सवाल है यार, ये कमबख्त इतना मजबूत खौल तोड़ के निकलता कैसे है? निकलता कैसे है? पता चला ये तहकीक से कि आखिरी दिन जिस दिन निकलना होता है ना, उसकी नोक पे एक धार पैदा होती है तेज चोंच पे, उस धार से वो अंडा तोड़ता है और वो धार उसकी खत्म। यार ऐसी मैनेजमेंट है यार, ये इवॉल्व हुआ है, ये इर्तिका कि तुम खुदा के इनकार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। हम सोचते थे ना अल्लाह ने जहन्नम की आग बनाई है, हमें बड़ा हैरानगी होती थी। अब जब देखते हैं ना कि यार खुदा के जो मुनकिर लोग हैं वो जुर्म कितना बड़ा कर रहे हैं, तो वाकई इनके लिए आग ही ठीक है। अल्लाह कहेगा उन्हीं साइंसदानों के साथ उस आग में जलो जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया है, उन्हीं के साथ जलो उस आग में जाके। इत्तिफाक। फिर भी मैं बताऊं, साइंस मजबूर है ये कहने पर कि ऐसे हुआ है। वजह क्या है कि उन्होंने तो खुदा का मानना ही नहीं है ना। वो कहते हैं साइंस तो मजहब की दुनिया मजहब से बहस ही नहीं करती, तो कोई ना कोई लॉजिक बयान करनी है, और वो बयान कर देंगे जी होता ही है कि वो आखिरी दिन में कोई ऐसे हो सकता है, कोई कैल्शियम ज्यादा आ जाता हो चोंच में, तो अबे हम कब कह रहे हैं कि नहीं आता, लेकिन आखिरी दिन में ही क्यों आ रहा है, जिस दिन उसने निकलना है अंडे से। तो जब तक दुनिया में अंडा रहेगा, जब तक मुर्गी रहेगी, मुर्गी अंडा देगी, 21वें दिन चूजे अंडे से बाहर निकलेगा, फिर मुर्गी उसको पालेगी, और पहले दिन से मुर्गी दाना तोड़ तोड़ के अपने बच्चे को खिलाएगी। ये सारे अंडे डॉर्वेन के मुंह पे एक एक अंडा जोर जोर से चमाट मारता रहेगा और बताता रहेगा, बता ये कौन है जो जिसने मुझे बनाया, ये कैसे ऑटोमेटिकली वजूद में आ गया सब कुछ, ये पूरा निजाम। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? देखो, जिसको खुदा पर ईमान लाना होता है ना, एक एक मिसाल पुकार पुकार के कह रही होती है कि मुझे कोई पैदा करने वाला है, बशर्ते के खोपड़ी सही काम कर रही हो, दिल की आंखें खुली हुई हो। अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से ये चीजें देखता हूं, मैं बार बार, क्योंकि मैंने 8वीं में पढ़ा था डार्विन का थ्योरी, बहुत ज्यादा मैं उससे वो बौखला गया था कि यार ये क्या है, मजहब कुछ और कह रहा है, साइंस कुछ और कह रही है। उस वक्त से मैंने गौर करना शुरू किया, एक एक चीज को देखता था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उधर मेरे पास एक डॉक्टर साहब है, मैं उनको मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी, ले जाके दिखा दी उनको मैंने कहा देख ले। मैंने कहा डॉक्टर तो सिर्फ ये बताएगा कि अंडे में कितने प्रोटीन होते हैं, अच्छे वाले कौन से हैं, बुरे वाले कौन से हैं, और कितने अंडे खाने चाहिए, ये डॉक्टर का टॉपिक है। मजहब का टॉपिक ये, अल्लाह ने एक जगह भी नहीं कहा कि अंडे में इतने प्रोटीन है, दूध में इतने प्रोटीन है, ना ना ना। अल्लाह कहता है कि मैंने कहा जो मेरा टॉपिक है, मैं तो मजहबी स्कॉलर हूं ना, मेरा टॉपिक है डॉक्टर साहब ये जो अंडों में मुर्गी बैठी हुई है ना, डॉक्टर से तो मैंने अंडों के बारे में नॉलेज ले ली थी जो उसके पास इल्म है कि कितने अंडे रोजाना खाने चाहिए। डॉक्टरों की मुख्तलिफ आ रहा है, कोई कहते 2 अंडे खाओगे तो 4 अंडे खाओगे, कहते हैं वर्जिश ज्यादा कर तो 6 अंडे भी खा लो, वो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें, अब अपनी जिम्मेदारी पे आपने खाने हैं, ठीक है ना, वो डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर्स को हमने छोड़ लिया। अब हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी भी कुछ फील्ड है, अब कुछ बातें हम आपको बताएंगे अंडों से, आप तो सिर्फ अंडे खाना कितना है, छिलके का क्या करना है यही बताओगे ना। कुरान इस हवाले से अंडे पे गौर करने का हुक्म नहीं देता। कुरान इस कायनात पे गौर करने का हुक्म किसी और नुक्ता नजर से देता है कि ये खुद बहुत नहीं हो सकता। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये मुर्गी बैठी हुई है और दूसरी मुर्गी हमारे दूसरे डब्बे में वो चूजों को पाल रही थी। मैंने कहा अब मैंने दाना डाला, फौरन मुर्गी ने दाना उठा के ना ऐसे उसको रेजा रेजा करके नीचे डाला ताकि बच्चे खाएं। मैंने कहा तो पहली दफा इसने बच्चे पैदा किए हैं, इसकी ना अम्मा ने सिखाया, बाप तो मुर्गा वो लौंडा घूम रहा है वहां, देखो आप, उसको तो इन चीजों से फुर्सत ही नहीं है। बच्चे वो तो अपना काम पूरा करके पतली गली से निकल लेता है, उसको तो इससे कोई गरज ही नहीं है कौन पाल रहा है, क्या उसको तो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, उसको नहीं पता कि मैं ही छुरी के नीचे आऊंगा। मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है, जबा कौन होता है, मुर्गे होते हैं, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। इसको ना मैंने सिखाया ना इसकी अम्मा ने सिखाया, फौरन डॉक्टर कहते कि इसकी जीन्स में ये चीज शामिल है भाई,
یہ چیز کس سے آتی ہے؟ اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہیں. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ سارے ڈی این اے ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹ ہے, مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا. جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے, ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار. ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے, اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک, یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم منی. صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ, تمہیں پتہ ہے کس بیماری میں کیا کھانا ہے, یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو, ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو. تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں, تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا, مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا, نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے, پہلے میں ہوں, سب سے پہلے میں. کو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان. ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا, ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, کیا مطلب دوسرے کا بیڑا غرق کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں, یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا, کائنات کو بنایا میں نے, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے, اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی. اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے میں بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی. کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اچھا میں نے رکھی ہوئی دیسی مرغیاں, 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے, تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا, پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں, پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں, 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے اس کو چاہیے روزانہ انڈے, اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا, تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے, انڈے دے رہی. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں, میں ان سے منع نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے, بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی, اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں. پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ.
پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے, ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے, ہم تو خراما خراما چلتے ہیں. جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے مرنا شروع ہو گئے تو چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں. پرسنالٹی گئی ایک طرف. میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں, وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے مریدین ہوتے ہیں, شیخ صاحب جا رہے ہیں, حضرت جی آگے آگے خراما خراما. جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا, بڑی تمیز سے ہوتی تھی, اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی, ابو میں آ گئی ہوں, آپ بتائیے کل آ جاؤں گے ملنے کے لیے. تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے, ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں سے خراما خراما چل رہے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز, لوگ سمجھتے دم کروا رہے ہیں, وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا. وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو, کیا خیال ہے, تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے. نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی, نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو. اب ان کو شرم آ رہی ہے, مرید کیا بولیں گے, یار ہم بھاگ رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگوں کے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں.